مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ہائی کمیشن کے اندر ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ناصر بٹ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ تحریک انصاف کا دور تھا اور ہم نے کئی دفعہ ان کو دیکھا کہ یہ باہر آگے کھڑے رہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے میری سن لو، سنتے نہیں تھے۔ آج نہ صرف ہائی کمیشن ان کو اندر بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے بٹ صاحب؟ بس یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑیں، میرا لیڈر قائد کہتے ہیں ادھر تھے کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا۔ ان کے خلاف جن جن لوگوں نے سازش کی، کوئی جیل میں ہے، کوئی بیمار چلا گیا ہے، کوئی بھاگ گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے صبر کیا۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہ کرتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ اب آ کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن یہ کوئی بات نہیں، ہمیں وہ روکتے بھی تھے۔ ہم ایک حق کی بات کر رہے تھے کہ جج ارشد ملک جو کہتا ہے وہ سنو۔ آج وہ ثابت ہو گیا۔ نواز شریف کو آپ نے سزا دی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، پاناما کیس بنایا، کچھ نہیں نکلا، اقامہ لے آئے۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میرا قائد صبر کرنے والا تھا، ہر چیز برداشت کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخش دی، پاکستان میں ہے، بھائی ان کا وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہے جو سچائی ہوتی ہے نا، وہ کبھی چھپتی نہیں ہے۔ میاں صاحب ہماری تو ملاقات نہیں ہوئی، کافی دن ہو گیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا مورال کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا وہ پورا کنٹرول میں اس وقت؟ ماشاءاللہ بالکل جی۔ دیکھیں قائد میاں نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بیٹی کو بھی دیتے ہیں۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جتنی بہتری ہو رہی ہے، یہ بیٹھے میاں صاحب بھی بالکل مشورے وہی دیتے ہیں جو بہتر ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا۔ یاد کریں کہ ان کے ہی دور میں چاہے بجلی کا فالٹ تھا ٹھیک ہوا ہے، چاہے کراچی میں دہشت گردی تھی ختم ہوئی، اور جتنے بھی حالات بہتر ہوئے، میاں صاحب کا دور آپ نکال دیں تو اس پاکستان وقت آپ کہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کو میاں صاحب مشورہ دیں؟ ماشاءاللہ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں اس کا پھل بھی مل رہا ہے، دونوں بہتری ہو بھائیوں رہی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا اختلاف ہے، آپ کیا ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو پھر اب میں کیا کہوں، وہ چلے گئے نا۔ جو بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب، دیکھیں شہباز صاحب کے لیڈر بھی میاں صاحب ہیں، حمزہ صاحب کے لیڈر بھی میاں نواز شریف ہیں، مریم صاحبہ کے بھی لیڈر میاں نواز شریف ہیں۔ دونوں بھائی جو ہیں وہ بھی مشورہ لے کے، جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، بیٹی بھی وہی کرتی ہے۔ میاں صاحب اپنی جو سوچ ہے ان کی مثبت کے پاکستان میں بہتری آئے، اس پہ وہ جتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان جو 3 سال ان لوگوں نے تباہ کر دیا تھا، اب آہستہ آہستہ ہم واپس آ گئے ہیں، بہتری ہوگی۔ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ رب تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے گا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ایک شخص پرائم منسٹر تھا، کہتا کیا میں حملہ کر دوں، اب ہوا تو یہ ہے نواز شریف، یہ ہے شہباز شریف لیڈر تھا نا، اس نے کہا اچھا جاؤ۔ یہیں پہ آپ لوگ بھی مظاہرے کرتے تھے، اب تحریک انصاف والے کرتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں مظاہرہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ پاکستان کی فورسز کا جو لیڈر ہے اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں، متنازع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا آپ نکال لیں فوٹیج۔ اگر کوئی انڈیویجول بندہ ہے وہ کرتا ہے یہ اپنی فورس کے خلاف بات ہے۔ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جو کل عمران خان کے ساتھ تھے، وہ ادھر آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا۔ میں ابھی بھی ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بھی پاکستانی باہر بیٹھ کے پاکستان کا امیج بہتر کرو، اندر کے اختلافات ہیں وہاں جا کے دور۔ اچھا یہ کنٹروورسی اب جنیوا میں اٹھی ہے کہ سلمان اور قاسم وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ باتیں کی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، یہ چہرہ سامنے آ گیا نا، یہ ہم کہتے تھے یہ اسرائیلی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کے جو بیٹے ہیں سلیمان اور دوسرا 2 سال ہو گئے ہیں باپ کو ملنے گئے ہیں، ان کو باپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ملنا چاہیے۔ ملنے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ادھر اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ ویزے کے کدھر لیے۔ اپلیکیشن، جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، ان کے پاس نیکوپ کارڈ ہے، ان کو اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، صبح جہاز میں بیٹھے چلے جائیں، وہ جائیں گے نہیں۔ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں، میری سنیں، ان کو والدہ نہیں جانے دیتی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جی بھائی میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا، ویزا نہیں دے رہا۔ آپ کو بتائیں کدھر ہے ڈیٹ، کون سی ڈیٹ کو اپلائی کیا؟ جنوری میں کہا انہوں نے۔ دیکھیں جنوری فروری آن لائن ویزا 3 دن میں مل جاتا ہے، 1 ہفتے میں مل جاتا ہے۔ نہیں دے رہے نا، نہیں ہمیں بتائیں نا وہ جو اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ میں بھی ان کو بتاؤں پہ اگر آپ ساتھ لے جائیں گے میرے ساتھ چلیں، ان کو کوئی نہیں رکاوٹ ہے۔ سلمان اور قاسم کو آپ دونوں میں آج یہ آواز دے رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنے والد سے ملیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، صبح ملیں شام ملیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ دیکھیں میں بھی وزٹر جب اس ملک میں آتا تھا تو میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملتا ہوں۔ اگر یہ آ کے وہاں ملنے جاتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
اور اگر آ کے یہ کچھ سیاسی وہاں اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہوں گے تو پھر وہ رول کی کیا نا وائلیشن کریں گے، اس پہ پھر وہ قانون کہتے ہیں آپ حرکت میں آتا ہے۔ گرفتار کر لیں گے۔ نہیں کبھی بھی نہیں، دیکھیں نا کیسے گرفتار کر لیں گے، جہاز میں بیٹھے جائیں، جا کے اپنے والد سے ملیں، روزانہ ملیں، کوئی نہیں روکے گا۔ میں آپ کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو 2 سال میں گئے ان کو جانے نہیں دے رہے نا۔ نہیں، کس نے روکا جی جانے نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ عمران خان صاحب اپنی سزا پوری کریں گے 190 ملین کا۔ عمران خان کو جیل کس نے بھیجا؟ عدالت نے۔ سزا کس نے دی ہے؟ عدالت نے۔ عدالت میں جائیں، کل عدالت اس کو چھوڑ دے، حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے عدالتوں سے ریلیف لیا، وہ عدالتوں کے پاس جائیں، وہ جو اس کے ساتھ باہر بندے بیٹھے ہیں نا، جو اس کے ساتھ ہیں، سارے وکیل ہیں نا، بیرسٹر گور سارے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عدالت سے ہی باہر آئے گا، عدالت میں جب بے گناہی ثابت کریں گے تو آئے گا۔ تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران اندر رہے۔ آپ کی سینیٹرشپ کیسی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہاں اوورسیز کے لیے؟ وہاں اوورسیز کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ پریشان ہیں میں بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ گلا کرتے ہیں میں کہ آپ کوئی مجھے کام نہیں ہو بتائیں، رہا۔ عدالتیں وہاں اوورسیز کی بند کی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں اس سے آپ کو 90 دن میں ریلیف ملتا ہے۔ آپ یہاں سے کوئی کمپلین کریں ملتا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، ان کے لوگوں کو کیا کہیں؟ نہیں کو مجھے آپ بتائیں، ہم نے وہ تو ملک امجد کو بٹھایا ہوا ہے، وہ اوورسیز نہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ کیا کام؟ کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں کے لوگوں کا کہنا، میں تو آپ مجھے کوئی لوگ بتائیں جو وہاں گئے تو کام نہیں ہوا۔ اگر وہ جاتے ہی نہیں، دیکھیں یہ ریلیف بھی صرف میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی دیا تھا، جب شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اوورسیز کے لیے بنے تھے، اب بھی ہے، ان کو آنا چاہیے۔